اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز کی نشریات جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور تمام امت مسلمہ جہاں جہاں عید کی خوشیاں منا رہی ہے، آج عید کا پہلا دن ہے، تمام کے تمام لوگوں کو ہمارے نیوز چینل کی طرف سے اور تمام مہمانوں کی طرف سے بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر پیر اور جمعرات دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے تمام مسائل کا حل۔ آپ کے مسائل چاہے طبی ہوں، روحانی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی، ان تمام مسائل کا حل ہم بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق۔ ناظرین، یہ رہنمائی ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام قرآن مجید سے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے احادیث مبارکہ سے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے بزرگان دین کے اقوال سے، اور آپ کو اور ہم سب کو رہنمائی ملتی ہے ہمارے اس پروگرام رہنمائی سے۔ آپ کے مسائل چاہے طبی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا روحانی، ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہمیں رہنمائی دینے کے لیے معزز شخصیت، روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ ہر پروگرام میں انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری جانب سے آپ کو اور میٹرو ٹی وی کے تمام کارکنان کو اور بالخصوص عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اور جد و جہد آزادی کشمیر کے ان تمام سپوتوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں، آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خیر مبارک آپ کی۔ ناظرین کرام، ہمارے اگلے مہمان ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان رضا قادری۔ ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ عید کی بہت خوشیاں مبارک آپ کو۔ میٹرو ون کی تمام ٹیم کو میری طرف سے اور تمام امت مسلمہ کو بہت بہت عید کی مبارکباد۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، آج ہم عید کے پہلے دن آپ کے ساتھ ہیں، اور آج 12 اگست ہے، کل 13 اور پرسوں 14 اگست، یعنی ایک دن بیچ کے بعد ہمارے ملک کی جشن آزادی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی ہے، یہ بہت قیمتی نعمت۔ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم اس نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان سے پاکستان ہے، بلکہ ہم سے پاکستان نہیں، ہم پاکستان سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری شناخت اور یہ ہماری محبت ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارا وطن زندگی کی آخری سانسوں تک تو رہے جب تک ہم ہیں، لیکن دنیا کی رہتی دنیا تک ہمارا وطن آباد رہے۔ آمین۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں موجود ہیں۔ رہنمائی ملتی ہے آپ کے معاشی، معاشرتی، طبی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب سے۔ ان کے آفس کا جو پتہ ہے جہاں یہ تشریف رکھتے ہیں، آپ وہاں پہ کال کر سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں ملاقات کے لیے، اور اپنی نام کی راز کے مطابق نگینے منتخب کرا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں اس کا: 0346 955566 0301 2359922 0213 483 4242 0213 483 4243۔ جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پر۔ ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک۔ ہماری اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036، فیس بک کی ID ہے رہنمائی میٹرو ون، اور ٹویٹر کی ID ہے ڈاکٹر SM مبشر۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com، اور روحانی TV بھی ہے۔ اب چلتے ہیں ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج عید کا پہلا دن ہے، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہے، اور وہ اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرو میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ اور جشن آزادی پاکستان دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ بے شک۔ اللہ کی بڑی نعمتیں اس ملک پر ہیں، بڑا کرم ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ملک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے بنا، بالکل آپ کی مرضی سے بنا، اور جو حالات اور واقعات جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں پیدا کیے گئے اس موقع پر، تو ہمارے سپہ سالار پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان صاحب نے جس طرح اعلان فرمایا ہے کہ 14 اگست کو ہم
آزادی جد و جہد کشمیر منائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری افواج پاکستان کو، جو قدم قدم پر عوام پاکستان کا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا معاملات میں خیال رکھتی ہیں۔ کبھی کٹھن وقت آ جائے عوام پاکستان پر یا پاکستان پر، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند بالکل ہماری سپاہ افواج پاکستان سامنے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ وہ جاگتے ہیں تو ہم چین کی نیند سو پاتے ہیں۔ حقیقت ہے، بالکل۔ ان احسان فراموشوں کا کیا کیا جائے جو افواج پاکستان کے لیے بکواس نکالتے ہیں، پاکستان سے غداری کرتے ہیں، اور کشمیری بھائی اور بہنوں کے لیے اول فول بکتے ہیں۔ میں تو ان کے لیے صرف ایک دعا کرتا ہوں، بلکہ بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، بالکل۔ جو عوام پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف بدگوئیاں کرتے ہیں، بالکل بری سوچ رکھتے ہیں۔ اور جب پاکستان اور افواج پاکستان سے اتنے بیزار ہیں آپ لوگ، تو کیوں رہ رہے ہیں آپ؟ صحیح بات ہے، درست فرمایا۔ آپ جائیں، دفع ہو جائیں، دفع دور ہو جائیں اس ملک سے۔ بالکل۔ وہ چور لٹیرے ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے، بالکل وہ بھی پیسے دیں اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، جو جن کو شادیوں میں وہ بلاتے ہیں، جائیں اس ملک میں چلے جائیں۔ اور محسن پاکستان ہے افواج پاکستان، بالکل درست فرمایا۔ کہتے ہیں جی وہ پیڈ ہیں، ٹھیک ہے پیڈ ہیں۔ اگر ان کی تنخواہ 40-50 ہزار روپے ہے، مثال کے طور پر، ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ بارڈر پہ کھڑے ہو کے دکھا دیں، سینے پہ بم اور گولی لے کے دکھا دیں، صحیح بات۔ 5 لاکھ میں لے کے دکھا دیں، ہمت ہے؟ یہ یہود و حنود کے ایجنٹ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ جی عید الاضحیٰ کا وہی ہے طریقہ کار، نماز فجر کے بعد نماز عید الاضحیٰ عیدگاہ میں جا کے پڑھنا، ادا کرنا، صحیح، خطبہ سننا، اور اس کے بعد گھر پہ آنا، اور سیدھے پھر والدین کے پاس، ان کے مزار اقدس کے میں جانا، قبرستان میں جا کے دعائیں کرنا، اللہ اکبر، بچوں کو لے کے جانا، اور اس کے بعد گھر آنا، اور پھر قربانی کا اہتمام پہلے دن کا، اور کلیجی سے روزہ کھولنا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور بس جلدی کروانا کہ جلدی سے کلیجی بناؤ تاکہ روزہ کھول لیا جائے، اور اس کے بعد جنابی والا لوگوں سے ملنا۔ ایک طویل فہرست ہوتی ہے ہماری۔ آپ کے تو ماشاءاللہ مہمان مریدین سب آتے ہوں گے۔ جی ہاں، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور ان کے عہدیدار ہیں، وہ سب آتے ہیں ملاقات کے لیے۔ صحیح، پھر دوسرے دن بھی قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بعد نماز فجر سے ماشاءاللہ، بڑی قربانی ہوتی ہے۔ پھر گوشت کا تقسیم، پھر ان علاقوں میں گوشت پہنچانا جہاں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں، صحیح، تو ان کے یہاں گوشت لے جا کے دینا۔ خوب کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود جا کے دیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور ان کے ساتھ خیر سگالی کریں، مزاج پرسی کریں، ان سے عید ملیں، تو پورا دن اس طرح ہمارا گزر جاتا ہے۔ نماز کے اوقات میں نماز ادا کرنا، اسی طرح رات ہو جاتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے۔ ٹکے کب بناتے ہیں آپ، یہ بتائیے پہلے۔ ٹکے کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تو باربیکیو پارٹی فیملی نمٹ کے قربانی سے پھر بناتی ہے۔ یہ ہمارے فیملی جو ہے نا، یہ اہتمام کرتے ہیں اچھا، ماشاءاللہ، دوسرے یا تیسرے روز، تیسرے یا چوتھے روز، اچھا، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا۔ صحیح صحیح، شب بر بیداری ہوتی ہے ہماری، روز کی ہے معمول، اور بعد نماز فجر اگر کوئی مارننگ شو نہیں ہے تو ہماری نیند ہو جاتی ہے صبح 10 بجے تک، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، قیمتی حقیقت ٹائم یہی ہے، صحیح بات۔ ہم اپنا جو جتنا بھی ٹائم بچتا ہے ہم وہ مریضوں کی طرف لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے ہم سے سوالات کیے اس طرف لگا دیتے ہیں، صحیح، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالکل بالکل، کسی کا کوئی سوال رہ نہ جائے، صحیح صحیح۔ کسی کا علاج انکمپلیٹ نہیں رہے گا۔ یعنی کہ اتنی تہواروں کے دنوں میں بھی جو مخلوق خدا کی خدمت جاری رہتی ہے۔ جی ہاں،
اور تیسرے دن ہمارے یہاں عموماً عید الاضحیٰ میں ایک بڑی دعوت ہوتی ہے ماشاءاللہ. روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پہ، گلشن اقبال ہیڈ آفس پہ، اور اس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اچھا اس میں شیر خورمہ بنتا ہے ہمارے گھر والوں کی طرف سے، کلیجی بنتی ہے، اور ماشاءاللہ. سب وہ کھاتے ہیں اور عید ملن بھی ہو جاتی ہے. آپ کلیجی کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار پانی آنے لگا میرے منہ میں تو. صحیح. خیر ڈاکٹر صاحب نے بڑی مزیدار باتیں بتائیں، اپنی عید کی جو روٹین بتائی بقرعید کی، بہت اچھی. یعنی کہ مخلوق خدا کی خدمت، کوئی تہوار ہو، کوئی خوشی کا دن ہو، کوئی جشن آزادی ہو، وہ جاری ساری رہتی ہے. ناظرین کرام، اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں جو ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ ہمیں کیا سناتے ہیں. جی جناب. بے شمار لوگ اس ٹائم حرم پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے حرم ہے. آئیے حرم کا تذکرہ کرتے ہیں، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر پیش کرتے ہیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گولتی گئے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی بھی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر، حج پہ بھی لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب خوش نصیب لوگ حرم پہنچ جاتے ہیں تو شاعر فرماتے ہیں ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور
کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی کی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں دیکھوں تو دیکھے انشاءاللہ ہر سال جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، جیسے ڈاکٹر شیخ مبشر عالم نے بھی اپنی پاک فوج کے لیے بڑی دعائیہ کلمات یوز کیے، اور حقیقت کیا ہے کہ جب جشن آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یعنی ہمارے ملک کو آزاد کیا ہے، اور ہمارے پاک فوج کے چاق و چوبند دستے جو ہر وقت سرحد پہ موجود رہتے ہیں، چاہے کوئی موسم ہو، سردی، گرمی، خزاں، بہار، آندھی، طوفان، کچھ بھی ہو، ان کے اپنی فیملیز میں کوئی خوشی ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ سب کو چھوڑ کر صرف اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ہماری جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ حفاظت میں رہتے ہیں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے پھر جانتے ہیں کہ ان کی عید کی مصروفیات کے علاوہ اور ان کے کیا مطلب جشن آزادی کے حوالے سے جو مصروفیات ہوتی ہیں، جب چھوٹے تھے جب کیا کرتے تھے، اب بڑے ہو گئے کیا کرتے ہیں، تو یہ بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سعدیہ، جشن آزادی کیونکہ اس مرتبہ تو عید میں آئی ہے، جشن آزادی کے موقع پر ایک عظیم الشان ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں روحانی دسترخوان پر۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جس میں محنت کش کم آمدنی والے لوگ جو روزانہ ہمارے یہاں کھانا کھاتے ہیں، اس دسترخوان پر روحانی دسترخوان گلشن بار مین چورنگی انڈر دا برج کے نیچے، صحیح، تو وہاں ایک عظیم الشان پروگرام کرتی تھی جس میں پرچم کشائی ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کراچی کے مقتدر علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے سیاسی و سماجی شخصیات اور انتظامی شخصیات، صحیح، یعنی کہ ایس ایس پی ایسٹ وغیرہ، ڈی آئی جی ایسٹ اور دیگر آفیشل جو ہے رینجرز کے ہمارے جوان، وہ ان کو ہم مدعو کرتے ہیں، صحیح، اور ایک بڑا کھانا ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو سب اسپیچز کرتے ہیں، اچھا، اظہار یکجہتی کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس دن ہمارے محنت کشوں کے درمیان ہم بیجز بانٹتے ہیں، اچھا، اور ان کے بچوں کو بلاتے ہیں، ماشاءاللہ، ٹافیاں چاکلیٹ بچوں کو بھی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ماشاءاللہ ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح سے یہ ظہر تک پروگرام جاری و ساری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کھانے کا تمام شروع ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ سالہ سال کا پروگرام ہے۔ بچپن میں 14 اگست، چونکہ بیسیکلی میں اسکاؤٹ ہوں، اچھا، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر جونیئر بریگیڈ ہم نے جوائن کی تھی، اچھا، تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک یونیفارم ضبطن کرتے تھے، اچھا، اور اس کے بعد پھر مزار قائد پہ حاضری دیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبح ہی ہمارے نام کا اندراج وہاں ہوتا تھا، صحیح، تو نماز فجر کے بعد وہاں پہنچ جاتے تھے، اور مزار قائد پہ جو ہے اپنے قائد کا احسان اور ممنون ہوتے تھے وہاں جا کر کہ انہوں نے اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد وطن حاصل کی۔ بالکل، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جتنا خواب میں
رسول محمد صلی اللہ علیہ اعزاز وسلم. کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خواب میں کہا تھا کہ جاؤ محمد علی جناح کی نماز جنازہ تم ادا کرو. اللہ اکبر اللہ ماشاء اکبر. اللہ. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا مجاہد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس سرکار کا مجاہد ہو اوہ کیا بات ہے, قسمت ہے, کیا شان ہے. بالکل درست فرمایا. تو بہت سارے بزرگان جن کی قائد اعظم پر حمایت حاصل کی, اور کیوں نہ ہوں خود رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار تو کائنات صلی اللہ بچپن علیہ کے تو وسلم. یہ معاملات تھے. اور شام میں پھر 14 اگست کو ہم ایک اپنے علاقے کے اندر بچوں کے جو ہے وہ مقابلے, اچھا. نعت, حسن قرات, اچھا مقابلہ حسن قرات, مقابلہ نعت, مقابلہ تقاریر اور سائیکلنگ کا مقابلہ تھا اچھا اچھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. اچھا. یعنی کہ آپ بچپن سے مطلب جس طرح آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جشن آزادی کے حوالے سے بڑی اچھی زبردست ہیں. 23 مارچ کو جشن آزادی کو ان تمام جو ہے تقاریب کا ہم اہتمام کرتے تھے, ٹورنامنٹ رکھتے تھے. اچھا 23 ماشاء مارچ کو ٹورنامنٹ رکھتے تھے. اور ایک بہت بڑا پردہ اسکرین رات میں ہم لگاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. تو پروجیکٹر آتا تھا اس وقت اچھا روڈ کے اوپر, تو باسوں میں اسکرین لگاتے تھے, پردہ لگاتے تھے, اچھا اور پروجیکٹر والے کو بلاتے تھے, اس کو پیسے دیتے تھے. اور جو فلمیں پاکستان کی آزادی میں بنی ہے, اللہ پاکستان کی جدوجہد میں بنی ہے, جو قومی فلمیں ہیں, وہ جناب علی رات میں ہم لگاتے تھے. اور یقین کریں کہ بچپن کا دور تھا, بچپن کے دور کی باتوں کے ساتھ مسکراہٹ آ رہی ہے آپ کی. گھروں سے لوگ اپنے بستر لا کے روڈ پہ لیٹے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اتنا خواتین ایک طرف ہوتی تھی, فیملی کی فیملی ہوتی تھی, زبردست. اور ہمارے گھر والوں کی طرف سے چائے کا اور نیمبو کا اہتمام کیا. ماشاء ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ. آپ کی ان باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے بڑا پرسکون ماحول تھا اس وقت. بہت, یعنی کوئی بات ایسی تھی نہیں, کوئی خوف تھا ہی نہیں. بالکل بالکل. پورا علاقہ, اچھا پورا محلہ, مارٹن کوارٹرز, واہ واہ. جو اس کے لیے ہم لگاتے تھے روڈ پر, وہ سب رات میں سروس روڈ تھا, دونوں سائڈ سے بند کر دیا کرتے تھے. زبردست. اور بوڑھے, بچے, خواتین سب جناب علی وہ جو قومی فلمیں تھی ہمارے افواج پاکستان پہ بنائی گئی تھی, جی جی مختلف جنگوں میں بنائی گئی تھی. تو اب یہی عنوان جو ہے ہمارے یہاں جو روحانی نشست ہوتی ہے, تربیتی نشست, صحیح. جو میں کہتا ہوں ہم یہی پیغام وہاں کے لوگ آتے ہیں ان کو یہی دیتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. حقیقت ہے, بالکل افواج حقیقت. پاکستان ہماری محسن ہے, بالکل بالکل اس کو ملازم نہ سمجھو. بالکل. تو ہم جب ان کو اویئرنیس دیں گے, ان کی ذہن سازی کریں گے, تو یقیناً ہماری آنے والی نسل پاکستان سے محبت کرے گی جی جی اور افواج پاکستان. بالکل ماشاء اللہ. بالکل بالکل. ناظرین کرام, ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کے بچپن کے قصے بھی سنیں, اور اب جو وہ اہتمام کرتے ہیں جشن آزادی اور عید الاضحیٰ کا کیا جا رہا ہے, تو یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان چلتی رہیں گی. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے اور عید کی خوشیاں سب لوگ بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کر رہے ہیں. ناظرین, ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں آپ کے ساتھ ہیں, اور اس میں آپ جان سکتے ہیں اپنے معاشی, معاشرتی, طبی اور روحانی مسائل کا حل. آپ کو میں ایک بار ایڈریس بتا دیتی ہوں. ڈاکٹر شیخ مبشر عالم جو کراچی اور حیدرآباد میں تشریف رکھتے ہیں. کراچی کا ایڈریس ہے مین گلشن چورنگی, گلشن اقبال, A26 بلاک 3, اور حیدرآباد کا ایڈریس ہے حیدرآباد لطیف آباد نمبر 7, متصل خان لیبارٹری, صبح 10 بجے سے شام تک, جب تک تمام مریضوں کو دیکھ نہیں لیتے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ لوگوں کے معاشی, معاشرتی, طبی اور روحانی مسائل آپ کیسے حل کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, باقاعدہ کام سیکھا جاتا ہے. جی. کسی بھی آپ شعبے سے وابستہ ہوں تو الحمدللہ باقاعدہ ہم نے روحانی معاملات کو سیکھا ہے. بے شک. اور اس میں آگے بڑھتے بڑھتے میرے 8 اساتذہ کرام ہیں, ماشاء اللہ. اور گزشتہ 3 برس قبل مجھے غریب نواز سے الحمدللہ ان کے گدی نشین نے حضرت سید سرور چشتی دامت برکاتہ نے غریب نواز کی دستار فضیلت بھی عطا کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے یہ کل ملا کے میرے پاس 14 تقریباً خلافتیں و اجازتیں موجود ہیں. صحیح. یہ شوق بڑھتا گیا. پھر انٹرنیشنل کولمبو یونیورسٹی میں, وہاں انٹرنیشنل یونیورسٹی, وہاں ہم نے PhD کیا نیورولوجی میں, طب نبوی پر. صحیح. اور جو کہ پاکستان میں ہوتا نہیں تھا,
صحیح. تو مجبوراً میں وہاں گیا شری لنکا اور وہاں جا کر میری پی ایچ ڈی کی اور کثیر تعداد میں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں چاہے وہ معاشی ہو معاشرتی ہو یا روحانی ہو. صحیح. اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ادویات بنا کے دیتے ہیں جو جن کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو ان ٹیلی فون نمبر پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں ہمارے ایڈریسز پہ آتے ہیں اور اپنے علاج کرواتے ہیں اور مطمئن ہو کے جاتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیونکہ وہاں ایک گھر جیسا ماحول ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروفیشنل معاملہ ہو. سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بعد ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہے, کاؤنسلنگ جن کی کرنی ہوتی ہے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جن کو ادویات دینی ہوتی ہے, جن کو رخوش دینے ہوتے ہیں ان کو رخوش دیتے ہیں. صحیح. یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ جو علاج کروا لیتے ہیں تو ان کو خدا نخواستہ اگر زندگی میں دوبارہ 5 یا 10 سال بعد بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھ سے بھائی آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ سلسلہ ہے ہمارے یہاں. اور دیکھیں کوئی بھی موقع ہو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. صحیح. ہر جمعے کو تربیتی نشست ہوتی ہے, ماہانہ محفل ہوتی ہے, سالانہ محفل ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جاری ساری ہے الحمدللہ. اب دعویٰ نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں. رب کریم کے بارگاہ میں رات بھر سجدہ و سجود ہوتے ہیں. صحیح. اور اس کو کہتے ہیں ہم سے راضی ہو جا. جن جن تیرے بندے اور بندیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے ان کے فلاں مسائل حل کر دیں. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ جاری ساری شبر دن میں معمولات ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, اور مختلف روحانیت میں سیمینار ہوتے ہیں, مختلف کانفرنس ہوتی ہیں. جب ٹائم ہوتا ہے تو وہاں بھی جانا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. محافل ہوتی ہیں. فیضان رضا قادری جیسے ہمارے دوست, اور ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ان کو گزشتہ محفل میں ہمارے سلسلے سے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ شمع صندل کی جانب سے ان کو خانقاہی نعت خان کا بھی اعزاز دیا گیا ہے. ان کو امامہ باندھا گیا ہے. یہ خانقاہی ثنا خان بھی ہے ہمارے یہاں خانقاہ کے, اور یقین کریں ان کی آواز میں بڑا درد و سوز ہے اور بڑا ڈوب کے یہ جو ہے حمد باری تعالیٰ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کی آواز میں سوز و گداز پیدا کرے آمین آمین. اور ان کو نعت خان ہی بنائے, نوٹ خان نہ بنائے. درست کیونکہ فرمایا. اس میں پروفیشنل بہت زیادہ ہو گئے اور نعت خان کی جگہ بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے گا میری سچی بات کہ نوٹ خان بہت زیادہ ہو گئے. تو جس طرح یہ اپنی جاب بھی کرتے ہیں اور شوق میں ثنا خانی بھی کرتے ہیں باعث رحمت باعث برکت حصول برکت کے لیے, جی جی, تو ہمارے ثنا خان حضرات کو بھی چاہیے کہ جاب کریں, بالکل کاروبار کریں, نعت خانی کو پیشہ نہ بنائیں. بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے ثنا خان ہیں پروفیشنل بن گئے ہیں, پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا لفافہ, کتنا بھاری لفافہ ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ ثنا تھوڑی کر رہے ہیں, پھر تو آپ بیچ رہے ہیں, آقا کی ثنا کو بیچ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. یہ تو صاحب محفل کی مرضی ہے, آپ کو کیا نظر پیش کریں. صحیح بات. کیا بتائیے مجھے آپ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ حسان ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت کا, اور آپ خود نیچے تشریف لے آئے, کیا حضرت حسان نے کچھ مانگا تھا؟ آپ نے اپنی طبیعت سے, آپ نے اپنی آقا تو رحمت للعالمین ہے, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, آپ نے اپنی کملی مبارک اپنی مرضی سے ان کو اڑا دی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہم تو یہ سنت ادا کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ جناب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی کتنے کا لفافہ دیں گے تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. انسان کے لیے ہو رہا ہے. بے شک بے شک. اور یہ غزوہ ہند ہے, اس شروع ہو چکا. سرکار نے فرما دیا, بالکل سرکار نے فرمایا آخری غزوہ ہوگا غزوہ ہند. جی جی. اور غزوہ ہند شروع ہے. آپ نیت کر کے گھروں سے نکلا کریں کہ اللہ اگر ہمیں راستے میں حادثہ پیش آ گیا تو غزوہ ہند میں ہمیں شامل فرما. اور گھر میں جب داخل ہو تو گھر میں بھی یہی نیت کیا کریں. ممکن ہے کوئی دھماکہ ہو جائے, یہ اس کے آثار ہیں غزوہ ہند کے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بزرگان دین نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہوا ہے اللہ کی عطا سے. بالکل. ایک وقت آئے گا حیدرآباد دکن تک پاکستان کا سب ہلالی پرچم لہرا رہا ہوگا, اور ہماری افواج پاکستان لہرائے گی انشاءاللہ. بالکل ہماری افواج پاکستان لہرائے گی. ایک دعا کی تھی اس وقت ہم نے, اچانک
محفل ہو رہی تھی، جب دعا کا وقت آیا تو ہمارے بس دعا ہوئی کہ اللہ سپہ سالار پاکستان کو، اس وقت جنرل راحیل صاحب تھے، راحیل شریف صاحب، سپہ سالار پاکستان کو مسلمان افواج کا سالار اعظم بنا دے، سپہ سالار اعظم بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کہ 1 مہینہ گزرا ہوگا جی، کہ ہم نے نیوز میں دیکھ لیا کہ یہ اعلان ہو گیا، اور الحمدللہ وہ ابھی تک موجود ہیں۔ الحمدللہ، تو پوری افواج پاکستان کو، پوری بین الاقوامی اسلامی سلطنتیں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، کنٹریز ہیں، جی جی، ان کی جو افواج ہے، مسلم افواج، پاکستان کی افواج کو سالار اعظم کا انشاءاللہ تعالی مرتبہ ملے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان سے بہت عظیم کام لے رہے ہیں، بے بے شک، شک، بہت عظیم کام۔ بے شک، اور غزوہ ہند میں آپ انشاءاللہ، ہماری آپ کی عمر رہی اور صحت تندرستی کے ساتھ، انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ایک ادنا سول سولجر کی حیثیت سے انشاءاللہ، ان کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، آمین انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، بڑی محبت، بڑا جوش کا انداز، بڑا جذبے والا انداز ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کا اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے لوگوں کی، پاکستانیوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر افواج پاکستان کی، تو افواج پاکستان کے شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی فیملیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نہ اپنے بہن دیکھی، بھائی دیکھا، ماں دیکھی، باپ دیکھا، نہ کوئی بچہ دیکھا، صرف اپنے وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو ہماری جانوں کی حفاظت ہو گئی۔ اور حقیقت کیا ہے ناظرین، جب ہماری پاک فوج کسی شہادت کے رتبے پہ، یعنی کوئی فوجی ہمارا شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑا رتبہ ہے، کیونکہ ایک شہید کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور شہادت کے متعلق تو ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص کے دل میں ایمان کے ساتھ یہ جذبہ ہو کہ مجھے شہادت کی موت آئے، تو وہ چاہے اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ ایک عام سی موت مرے، تو اسے اللہ رب العالمین شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ثنا خواہ موجود ہیں، ان دونوں نے جو بہت پیاری باتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے وطن کے لوگوں کے لیے ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے، کہ ڈاکٹر صاحب کے جذبات اتنے زیادہ مخلص ہیں اپنے وطن سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو کبھی باہر جانے کا جب بھی موقع ملا ہوگا تو انہوں نے منع کیا ہوگا، یہ بول کے اور یہ سوچ کے نہیں مجھے میرا وطن بہت پیارا ہے۔ کچھ ہوا ڈاکٹر صاحب ایسا کبھی؟ جی ہاں، بس ایک مرتبہ کیونکہ ہمیں بہت شوق تھا حرمین شریفین کی زیارت کا، ماشاءاللہ، تو جب ہم گئے تھے اور کوشش یہی تھی کہ جلد سے جلد اپنے وطن پہ آئیں، کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بالکل درست فرمایا۔ تو جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دھرتی کے ہم سپوت ہیں، تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی ثانی مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، بے پاکستان شک، کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثانی مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی اور کنٹری کو نہیں کہا جاتا، بالکل بے شک درست پاکستان کو کہا فرمایا، جاتا ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان کا فلیگ دیکھیں آپ، اور گنبد خضرا دیکھیں آپ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا سبحان مماثلت ہے، بہت پیاری، ماشاءاللہ، پاکستان کا فلیگ دیکھیں، سبز ہلالی پرچم ہمارا، صحیح، اور سبز گنبد کا سب سرکار نظارہ، دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا کلر دیکھیں آپ۔ سبحان آپ دونوں کو جب سامنے اپنے رکھیں گے ذہن کے اندر، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آرڈر کہاں سے ہوا تھا، اللہ سبحان اکبر، اللہ، سبحان یہ آرڈر کہاں سے ہوا تھا۔ سبحان اللہ، درست صحیح ہے، فرمایا، کسی اور ملک کا اس طرح آپ کو نہیں ملے گا جس طرح پاکستان کا ہے، اور ثانی مدینہ کہا جاتا ہے پاکستان کو۔ اور حقیقت میں ثانی مدینہ، اتنے اولیاء کرام ہیں یہاں، اتنے اولیاء کرام ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جب آپ عرب سے عجم کی طرف، کعبے کی طرف سے رخ پھیر کر عجم کی طرف ہاتھ بلند کرتے تھے نماز کے بعد دعا میں، تو صحابہ کرام کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اس طرف کیوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں؟ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عجم سے مجھے دین اسلام کی خوشبو اللہ آتی ہے، اکبر، سبحان اللہ، وہ رخ کیا بات ہے، پاکستان کی طرف تھا، سبحان اللہ، کیا عجم بات سے ہے، مجھے دین اسلام کی خوشبو آتی ہے، ماشاءاللہ، تو مقصد آپ کا پاکستانی تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی تو بات ہے، یہ بڑے معاملات ہیں، اور یہ تربیتوں سے ملتا ہے، صحبتوں سے ساری چیزیں ملتی ہیں، بے شک بے شک، اور اپنے وطن سے محبت کریں۔ حقیقت یہ ہے، بہت قربانیوں بے کے شک، بعد بنائے وطن، اور اس کی
آپاشی کریں، جس طرح درخت کی ایک پودے سے درخت بنتا ہے، تو اس پاکستان کو ایک پودے سے درخت بنائے، تناور درخت بنائے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت باتیں، اپنے وطن کے لیے بڑے پیارے جذبات اور محبت بھرے جذبات، اور حقیقت کیا ہے کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم واقعی میں باہر اس لیے کسی ملک نہیں جاتے کہ اگر نہ جائیں تو کیوں ہم اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں، کیوں ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہم کبھی کسی کے غلام نہیں ہیں، اپنے ملک میں جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، آزادی سے آتے ہیں جاتے ہیں، اور جو ہماری مرضی ہوتی ہے ہم اپنے رولز کو فالو بھی کرتے ہیں، اور جہاں سے جاتے ہیں اچھے سے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ حلال حرام کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بات تھی ہمارے ملک سے محبت کی۔ ناظرین کرام، اب اس پروگرام رہنمائی کا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دوا خانہ، اس میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ای میلز آئی ہیں اور آج کل کے خوشیوں کے حوالے سے بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم بقرعید کے دنوں میں اگر بہت زیادہ گوشت کھا لیتے ہیں تو ہمارے مطلب کیا طبیعت خراب ہو سکتی ہے یا نظام ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کیا ہم اپنے کچن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے لوگوں نے گوشت زیادہ کھا لیا، بد ہضمی ہو گئی۔ جی ہاں، دیکھیں گوشت بقرعید میں کثرت سے کھایا جاتا ہے، ویسے تو پورے سال ہی گوشت لوگ کھاتے ہیں، لیکن بقرعید کے دنوں میں تو زیادہ ہوتی ہے بدپریزی، یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، گھروں میں رکھا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو 1 مہینے تک فریج کریں، اچھا اور اس کو زیادہ فریج نہ کریں۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، باقی سب ان مستحق افراد کے گھروں میں پہنچا دیں جن کی قربانی نہیں ہوئی۔ بالکل بالکل، پہلا حق ان کا ہے، پہلا چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں، عزیز و اقارب رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، اور پھر عام مخلوق، صحیح، تاکہ قربانی کا مقصد پورا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک پیکٹ جو ہے ہمیں فلاں نے بھیجا تھا، ان کے گھر میں بھی ایک پیکٹ بھیج دو، صحیح، نہیں بھیجیں آپ، ان کی قربانی ہو گئی، اللہ ہو، بالکل صحیح، آپ ان کی قربانی بھیجیں، قربانی کا گوشت بھیجیں جن کی قربانی نہیں ہوئی، اور صبح جلدی بھیجیں، ان کے جلدی بھیجیں تاکہ وہ ان کے بچے اہل و عیال پکا کے کھا سکیں۔ صحیح، ہم 4 بجے نکلتے ہیں، 5 بجے، کیا 5 بجے تک بھوکے رہیں گے؟ صحیح بات، یا عید کے دن بھی وہ دال کھائیں گے صحیح یا بات، چٹنی سے روٹی کھائیں گے؟ نہیں، ٹائم پہ پہنچا، اگر آپ کو اپنی قربانی قبول کرانی ہے تو خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، اس میں آپ کے مہمان عزیز و اقارب جو گھر پہ تشریف لائیں ان کو کھلائیں پلائیں، بالکل، تو اس بات کا احتیاط کریں۔ اب کثرت گوشت کھانے سے، کھانا زیادہ کھانے سے واقعی بدہضمی ہو جاتی ہے اور کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، سینہ جلنے لگتا ہے، جی، تو ادرک کا ایک ٹکڑا، ادرک، کیونکہ کچن ریمیڈی ہے، باورچی خانہ آدھا دوا خانہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جی، ہر منڈے کو اور تھرسڈے کو، اسی وقت اسی ٹائم، تو ہم یہ سیگمنٹ تو نہیں بھولیں گے، عید ہو، بقرعید ہو، کچھ بھی ہو، بلکہ آج کل کے دنوں میں زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو ادرک کا ایک ٹکڑا چائے کے کعوے میں پکا لیں اور اس کو صبح شام پینا شروع کر دیں، سینے کی جلن، اپھارا اور بدہضمی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ای میل اور آئی ہے اور پوچھا ہے خاص کر لوگوں نے کہ ہیضے اور پیٹ کے امراض اگر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، وہی بات کہوں گا کہ کالرا ہو جاتا ہے، اچھا، لوز موشن اور وامٹنگ ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہے، بہترین ٹپ ہے، ثابت دھنیا گھر میں رکھا ہوتا ہے، اچھا، ثابت گول گول جو ہوتا ہے، گول ہاں گول ہوتا صحیح ہے، ثابت دھنیا گھر میں رکھا ہوتا ہے، اکثر شامی کبابوں میں غالباً اور اسٹو وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، ہاں، پلاؤ میں بھی ڈالتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈلتا ہے، صحیح صحیح تو سالم دھنیا، ثابت دھنیا جس کو کہتے ہیں، صحیح، وہ آپ لے لیجئے اور سونف لے لیجئے، اچھا، یعنی ثابت دھنیا لے لیجیے گا 1 ٹی اسپون اور 100 گرام کے قریب لے لیں سونف، اور جناب دونوں کو کا صفو بنا کر 1 ٹی اسپون صبح شام لینا شروع کر دیں، اچھا، 2 دن کے اندر ہی کالرا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اگلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جن لوگوں کو السر ہوتا ہے اور خاص کر ان دنوں میں جو مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے السر والی بڑی احتیاط کریں، جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جن کو پائز ہے، ہیں؟ اللہ اکبر، اور جن کو السر ہے، صحیح، اور جن کو جگر کے امراض ہیں، ہیپیٹائٹس A B C، تو ان کے لیے تو بہت سخت احتیاط ہے کہ بقرعید کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر بہت معتدل ہو کے کھانا کھائیں، بہت معتدل، اور زیادہ اسپائسی نہ کھائیں، بلکہ لال مرچ جو سلو پائزن کھلائی جاتی ہے دیگر ممالک میں، جی، اس کا استعمال ترک کریں،
صحیح. وہ بالکل استعمال نہ کریں اور بہت نفاست کے ساتھ مختصر سا اگر گوشت کھا رہے ہیں تو مختصر سا مکمل فرائیڈ مکمل پکا ہوا اچھے سے کوک ہوا ہو. ہاں ٹھیک. اچھی طرح وہ گلا ہوا ہو تھوڑا سا 1 سے 1.5 بوٹی صحیح. زیادہ نہیں اچھا. بھر بھر کے نہیں کھانا ہے ان کو صحیح. ورنہ ان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. آمین. دودھ لے لیں 1 گلاس جی. اور سبز الائچی صحیح. 10 گرام. دودھ 1 گلاس. جن کو السر کی شکایت ہے یا السر سے بچنا چاہتے ہیں یا تھوڑی سی انڈیکیشن السر کی ہو رہی ہے، دودھ 1 گلاس، 10 گرام سبز الائچی چھوٹی الائچی. صحیح. دودھ میں بوائل کریں اچھی طریقے سے. جب دودھ پک جائے تو اس کو چھان لیں اور اس پہ پڑھیں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار درود شریف، صحیح. اور وہ پینا شروع کرتے ہیں. آپ یقین جانیں جن کے السر کے بڑے بڑے زخم ہو گئے تھے نا ہاتھوں میں، وہ بھی بہتر ہو گئے الحمدللہ اس نسخے سے، اس ہوم ریمیڈی سے. صحیح. اور یہ فائدہ ہے باورچی خانہ آدھا آدھا دوا کھانے کا دوا کہ آپ کو اینٹی بایوٹک میڈیسن سے یہ سیگمنٹ بچا لیتا ہے. صحیح. کیونکہ اس میں فی سبیل اللہ ہم وہ ادویات بتاتے ہیں جو آپ کے کچن میں رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. صحیح. ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کی طرف ہے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کا بہت شکریہ. محمد فیضان رضا قادری آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو رہی عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور جشن آزادی کے حوالے سے. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو رہنمائی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.